بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو جی خوش آمدید۔ ہمارا یہ اوپننگ سیشن ہے اور رمضان سیریز آف اسٹڈنگ اسلام۔ اس سیشن میں جیسے کہ اناؤنس بھی کیا گیا تھا، ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ وی کین ویلکم دس ہولی منتھ، اور obviously ویلکم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ کین وی بیسٹ بینیفٹ فرام دس منتھ، کیونکہ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے۔ یو ڈونٹ نو کہ اگلے سال کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا، تو وی ہیو ٹو میک دا بیسٹ آؤٹ آف دی اپرچونٹی دیٹ وی ہیو۔ اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی ایک لائک اے بونس منتھ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس بہت ساری کاموں کرنے کی اپرچونٹی ہوتی ہے، لیکن some of the things that perhaps need a reminder and that they may be beneficial for us. Starting off with this fact، یہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس روزے کے بارے میں why should we fast at all? I mean, what is the philosophy behind fasting? What's the reason اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے فاقہ ہی لگتا ہے کہ آپ ایک بالکل جائز چیزیں ہیں آپ کے لیے، کھانا پینا یا دوسری خواہشات، اور آپ اس خاص موقع پہ خاص طور سے جو کھانا پینا ہے اس کو روک دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ جو جنسی تعلق ہے وہ بھی روک دیا جائے۔ تو دیکھیں اس کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو لوگ ہیں وی ہیو ٹو پلینز آف ایگزسٹنس، یعنی دیر از اے اسپرچل ایگزسٹنس، ہماری ایک روحانی وجود ہے، اور ایک ہمارا جسمانی وجود ہے۔ وہ عام دنوں میں ہی ہوتا ہے کہ جو جسمانی وجود کے جو تقاضے ہوتے ہیں، جیسے کھانا پینا ہے یا جنسی خواہشات ہے، یہ وہ حاوی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے اسپرچل ایگزسٹنس پہ، آپ کی جو روحانی ایگزسٹنس ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ روحانی ایگزسٹنس کو موقع نہیں ملتا، لیکن جب بھی وہ موقع ملتا ہے تو وہ خواہشات غلبہ پا لیتی ہیں۔ تو ایک مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے آپ کو ایک امبارگو لگا دیا ہے کہ وہ جو آپ کی خواہشات والا حصہ ہے اس کو آپ تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیجئے، اور اپنے روحانی وجود، اپنے اسپرچل ایگزسٹنس ہے اس کو یو آر ایبل ٹو نرش اٹ اینڈ نرچر اٹ۔ سو بیسکلی یہ چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو یہ لگے گا کہ جیسا یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ تو محض ایک اپنے آپ کو کھانے پینے سے ابسٹین کرنا ہے۔ سو اٹس ناٹ لائک اسٹاپنگ یور سیلف فرام ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ، اٹ از بیسکلی ٹو ڈسنٹینگل دیٹ those desires that you have to eat and to drink and to engage in other things، جن کو جب آپ ڈس انگیج کرتے ہیں تو now you can spend more time with your spiritual self۔ یعنی آپ دیکھیں نا، پورا سال ہماری زندگی ہے اس میں بہت بڑا حصہ کھانا پینا ہی ہے، اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کم ہی ہوتی ہے زندگی میں، اور اس انٹرٹینمنٹ میں خاص طور سے شاید ہم پاکستان میں تو اور بالکل ہی کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ all that we have with us is that آج کہاں کھایا جائے، آج کون سے نئے جو آؤٹ لیٹ کھولا ہے اس کے پاس جایا جائے۔ تو ناٹ دیٹ اس کو کوئی ہم برا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اعتدال میں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مور آفن دین ناٹ یہ اٹ گیٹس دا بیٹر آف اس۔ تو رمضان میں آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ اپنے اسپرچل سیلف کو، اپنی جو ایک روحانی آپ کا جو حصہ ہے زندگی کا، اس کو آپ توجہ دے سکیں، اور روحانی حصے کو توجہ دینے ہی سے وہ دوسری امپورٹنٹ بات پیدا ہوتی ہے کہ وہ کیسے توجہ دے۔ تو دیکھیے وہ اس کا جو سب سے بڑا طریقہ ہے اس توجہ کو دینے کا اور اپنے روحانی وجود کو ڈیولپ کرنے کا، وہ چیز ہے جس کو ہم روزے اور قرآن کے تعلق سے واضح کرتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر روزے فرض کیے تو رمضان ہی کا مہینہ کیوں چوز کیا؟ محرم بھی تھا، رجب بھی ہے، بہت سارے اور مہینے ہیں، ربیع الاول ہے وغیرہ۔ تو دیکھیے قرآن مجید اس کا جواب دیا اور یہ بتایا کہ رمضان میں روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ سو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور ہم جب روزہ رکھتے ہیں بیسکلی تو ہم قرآن مجید کے اس نزول کا اللہ تعالیٰ کے آگے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہی وہ ہمارے اس روحانی وجود کی آبیاری کا ایک بہت بڑا سورس ہے۔ یعنی نارمل زندگی میں بھی ہمیں ظاہر قرآن مجید سے strong relationship with the Quran as much as we can, try to understand the Quran, read it by understanding it, implement it in normal days میں۔ لیکن خاص طور سے رمضان میں جو ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو دس از لائک اے ٹوکن آف گریٹیٹیوڈ فرام اس کہ اللہ میاں آپ نے اس مہینے میں اس عظیم کتاب کو نازل کیا، تو ایز اے ٹوکن آف آر گریٹیٹیوڈ وی او دس ٹو یو۔ آپ تو دوسری جو بڑی وجہ ہے رمضان کو چوز کرنے کی، جو اصل وجہ ہے وہ قرآن مجید کا اس مہینے میں نازل ہونا ہے۔ تو بیکاز وہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا تو اس لیے رمضان ہی کے روزوں کو فرض کیا۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو اس سے ایک حقیقت ظاہر ہوتی ہے that might also be important to you،
وہ ایک انٹرسٹنگ حقیقت ہے, میں آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو مینشن اٹ ان پاسنگ وے. وہ یہ ہے کہ جو ورڈ رمضان کے لیے یا روزے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ صوم ہے. آپ کو معلوم ہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ استعمال کیا وہ صوم ہے. تو عربی زبان میں, جو قدیم عربی میں جو ورڈ صوم ہے, اٹ واز یوزڈ فار ہارسز, گھوڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, جن کو کھانے پینے سے نا روک دیا جاتا تھا تاکہ ان کو ذرا ٹف بنایا جائے, تاکہ ان کو ذرا تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ آپ جب ظاہر ہے کھانے پینے میں کے معاملے میں ذرا سختی کرتے ہیں تو جانور جو ہے اس کو خاص طور سے اگر اس طرح کا جانور ہو جس نے آپ کے ساتھ دور تک ٹریول کرنا ہے اور بہت ساری اور مشقتوں کو جھیلنا ہے تو اس کے اندر ایک ٹفنس پیدا ہو جائے. تو ان گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ جو ڈپرائیو فرام ڈرنکنگ اینڈ فوڈ سو دیٹ دے کوڈ بی مور. یہیں سے لفظ ظاہر ہے کہ پھر اڈاپٹ کیا گیا کہ انسانوں کے لیے بھی کہ آپ جب اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں تو گویا اس کے اندر یہی ایک چیز نمبر ہوتی ہے کہ آپ ایک عرصے کے لیے ایک مدت کے لیے جب آپ کام نہیں کرتے تو دیٹ آلسو کریٹ سم ریزیلینس ان یو. جب آپ اپنے آپ کو کچھ عرصے کے لیے نہیں کھانا فراہم کرتے تو وہ آپ کے اندر بھی ایک ریزیلینس پیدا کرتا ہے اس لحاظ سے کہ آپ کو ایک اسٹرینتھ بھی دیتا ہے, وہ اسپرچل اسٹرینتھ بھی ہے, وہ فزیکل اسٹرینتھ بھی ہے, اور وہ یہ اسٹرینتھ بھی ہے آپ یہ جان لیں کہ دنیا میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے. ہم ظاہر ہے کہ ایک کیا دو کیا تین یا چار میلز کھا رہے ہوتے ہیں دنیا میں زیادہ تر, لیکن لوگ ہیں جن کو ایک کبھی میل ملے کبھی نہ ملے. تو یہ ایک اس کی آدھانی بھی رہتی ہے کہ یو آر ایبل partake in what other people or maybe people who are suffering they are in this situation. تو یہ کچھ ابتدائی باتیں واضح کرنے کی. اب جو اصل بات ہے وہ یہ کہ جو رمضان جس کی وجہ سے ہم پہ فرض کیا گیا اور جو اس کی امپورٹنس ہے وہ قرآن مجید نے اس کو واضح کر دیا اور یہ کہا کہ اے ایمان والو ہم نے آپ پہ روزے فرض کیے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے, اور اس کی وجہ بتائی گئی ہے لعلکم تتقون, تاکہ آپ متقی بن جائیں, تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں, تاکہ آپ کے اندر ایک کنٹرول پیدا ہو. تقویٰ کی جو اصل ہے وہ ریسٹرین ہے, سیلف کنٹرول, سیلف ریسٹرین, تاکہ آپ کے اندر وہ صبر اور وہ ریسٹرین پیدا ہو. اب وہ ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ریسٹرین کیسے پیدا ہوگا, آپ کے اندر وہ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا. اور آئی تھنک اس کا ایک بڑا اچھا جو انگریزی میں ترجمہ مجھے لگتا ہے جو بڑا قریب ہے اس ورڈ ہے گاڈ کانشیسنیس. اللہ تعالیٰ کا احساس آپ کو ہر وقت رہے کہ آئی ایم ان ہز کمپنی, آئی مین میں خدا کے ساتھ ہوں, خدا آپ کو میں دیکھ نہیں رہا لیکن آئی ایم ان ہز کمپنی. تو یہ گاڈ کانشیسنیس ہے جس کو ہم تقوی سے یا متقی ہونے سے واضح کر سکتے ہیں. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کیسے آپ کے اندر گاڈ کانشیسنس پیدا کرتا ہے, کیونکہ اللہ میں تو یہ کہتے ہیں نا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ آپ کے اندر یہ گاڈ کانشیسنس پیدا ہو. سمپل ٹیسٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ بیسکلی جب روزہ رکھتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس کے پاس موقع ہوتا ہے چپے سے جا کے کچھ کھا لے. مطلب کون دیکھ رہا ہے, چلے گئے آپ چلے گئے, آپ کمرے میں چلے گئے, دیر از آلویز این اپرچونٹی. لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, یعنی برے سے برا آدمی بھی جب روزہ رکھتا ہے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں چپکے سے بھی روزہ توڑ دوں. کیوں؟ گاڈ کانشیس ہوتا ہے. اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو خدا تو دیکھ رہا ہے نا. یہ وہ گاڈ کانشیسنس ہے جو روزہ پیدا کرتا ہے کہ جس میں یو ایکچولی ڈونٹ بریک یور فاسٹ ان اسپائٹ آف ہیونگ a lot of opportunity to do it secretly because you know that there is someone who is witnessing you. یہ وہ God consciousness ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں for the rest of Ramadan ہمارے اندر. Whenever we are alone یا whenever we are doing something we are always conscious that there is someone who is with us. Or just as we don't break the fast because he is seeing us, similarly we don't indulge in other bad things or should not indulge in other bad things because if no one is seeing us then at least God is seeing us. تو ہم کسی کو دھوکہ تو شاید دے سکیں لیکن اللہ میاں کو دھوکہ نہیں دے سکے. تو آپ دیکھیے اس سے جو پورا مقصد ہے روزے کا وہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر واقعی یہ سوچیں کہ میں نے جب ان 16 گھنٹوں میں یا 15 گھنٹوں میں اللہ کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا تو یہ ایک ریہرسل ہے اس چیز کی. دس از لائک اے ٹریننگ پیریڈ, اینڈ دس ٹریننگ پیریڈ اینڈ دس ریہرسل ہیز ٹو کیری آن for the rest of your life. I mean, for the rest of 11 months. جیسے رمضان is a month جہاں پہ ہمیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیسکلی رمضان جو ہے وہ ایک اس کو ہم سمجھتے ہیں like it's a end in itself, جبکہ اصل میں it's a means to an end. اس کا ایک مقصد ہے, یہ اپنے آپ میں کوئی مقصد نہیں ہے, اور وہ مقصد یہی ہے کہ آپ
کو ایک ریہرسل سمجھیں, اس کو ایک ورک شاپ سمجھیں کہ جو کچھ میں اس کر رہا ہوں اس کی اپلیکیشن اصل میں ان 11 مہینوں میں ہونی ہے. اگر میں اپنی خواہشات سے باز آیا ہوا ہوں, اگر میں جھوٹ نہیں بول رہا, اگر میں برے طریقے سے بات نہیں کر رہا, اگر میں ڈنڈی نہیں مار رہا, تو یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. یہ اصل میں رمضان تو آپ کے اندر یہ چیز پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. اس کی اپلیکیشن بقیہ 11 منتھس میں ہونی ہے. اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کے روزے کیسے گزرے, تو the best way to judge whether your rozas were effective or not is to see what happened in the remaining 11 months. اگلے 11 مہینے میں اگر آپ if you were a better person than before, جو آپ میں کمی کوتاہی ہمیں ہوتی رہتی ہے, اگر وہ نہیں رہی یا اس کو میں کمی آئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس روزے نے آپ پہ کوئی اثر ڈالا ہے. ورنہ کیا ہوگا, ورنہ بس وہی ہوگا کہ 30 دن گزرے نہیں اور صفا چٹ. اس کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ جیسے بس یہ ایک دن تھا یا ایک مہینہ تھا جس بس ایک زور سے ایک کام کو کرنا تھا, جس سے ہوتا ہے نا ایک بچھاڑ آتی ہے, اٹس لائک اے ڈاؤن پور, اس کے بعد اولے پڑتے ہیں, ہیل سٹارم ہوتا ہے, زمین بھر جاتی ہے, اور پھر پورا 11 مہینے خشکی ہو جاتی ہے. تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ ایک پھوار کی طرح رہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دیپ عربی زبان میں کہتے ہیں پھوار, جو ہلکی ہوتی ہے, پرسسٹنٹ ہوتی ہے, ہلکی ہوتی ہے لیکن چلتی رہتی ہے. تو زندگی میں اس ریہرسل سے بھی ہمیں یہ سیکھنا چاہیے جو ہم رمضان میں اس وقت وی آر انڈر گوئنگ دیٹ, کہ اٹس ناٹ دیٹ وی جسٹ pour ourselves and totally exhaust ourselves, اور اس کے بعد بس 11 مہینے کے بارے میں کچھ پتا نہیں. یہ اس کو اگر آپ ٹریننگ پیریڈ کے طور پہ لیں گے, ریہرسل کے طور پہ لیں گے, تو بے شک آپ تھوڑا کیجیے. ساری قرآن کو پڑھنے کے لیے کوئی ایسا فرض نہیں ہے, ظاہر ہے لوگ کرتے ہیں, جو کر سکتے ہیں ضرور کریں, لیکن اتنا اگر آپ سیکھ لیں کہ بھائی مجھے ایک ان 30 دنوں میں ایک ٹارگیٹ رکھنا ہے, یہ ایک میرا ٹریننگ پیریڈ ہے, یہ میری ریہرسل ہے, اینڈ آئی ہیو ٹو ایکچولی کیری آن ود دس فار دا نیکسٹ 11 months. تو جو کچھ آپ اس وقت کر رہے ہیں, میک اٹ اے habit so that it continues for those 11 months. کیونکہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم نے اس کو, ظاہر ہے اس کا مقصد ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کچھ ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے پاکا کر لیا یا ڈپرائیو کیا اپنے آپ کو, اینڈ وی آر دا سیم پیپل آل دا ایئر راؤنڈ. اور انفارچونیٹلی یہی ہو رہا ہے. اب دیکھیے مسجدیں بھر جاتی ہیں, رمضان میں جگہ نہیں ملتی, آپ کو بہت انتظار کرنا پڑتا ہے. قرآن کلاسز کی ایک بہار آ جاتی ہے, دورہ قرآن جو ہیں وہ ان لمیٹڈ شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا حاصل ہوتا ہے, وہیں کہ وہیں ہم کھڑے ہوں, وہی ہم انسان ہیں, وہی ہم چوریاں کرتے ہیں, وہی ہم جھوٹ بولتے ہیں, وہی ہم لوگوں کا حق مارتے ہیں. تو ایکچولی اس کا مطلب یہ نا کہ وی ہیو جسٹ کنسیڈرڈ روزہ ایز اے ریچول, ایز سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی ڈن کم واٹ میں, اینڈ دین یہی معاملہ حج کا بھی ہو گیا بائی دا وے. یہی معاملہ اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کر لیں تو شاید ساری عبادات کا ہو گیا. اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم نے عبادات کو ریچولس کا ایک مجموعہ سمجھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس اصل چیز وہی ہے. اب دیکھیے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادات کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو بہتر انسان بنائے, آپ کو بہتر مسلمان بنائے. تو اگر آپ کی عبادات اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہیں تو دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر. کہیں نہ کہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی چیز ہے کہ جو دیٹ ہیز ٹو بی ایڈریسڈ اینڈ ہیز ٹو بی ڈن سوئفٹلی بفور ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں معلوم نہیں کب ہمارا بلاوا آ جائے. تیسری چیز جو اس سلسلے میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ہمارے رویے کو اور رمضان میں ہماری جو آؤٹنگز ہیں یا ہماری جو انڈرٹیکنگز ہیں ان کو بہت خوبصورت طریقے سے واضح کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ من صاما رمضان ایمانا و احتسابا, یعنی جس نے روزہ رکھا ایمان اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اور احتساب کے ساتھ, اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ, تو اس کے بارے میں پھر آگے ایک خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, اس کو ریوارڈ دیتے ہیں. لیکن دیکھیے جو بات کہی گئی ہے وہ وہی ہے, یہ دس از اے منتھ آف اکاؤنٹیبلٹی, دس از اے منتھ آف سیلف اسیسمنٹ, اٹس اے منتھ آف مے بی میڈیٹیشن اینڈ سیکلوژن. یعنی یو شوڈ بی مور انکلوسیو ان دس منتھ انسٹیڈ آف مے بی گوئنگ آؤٹ اینڈ تھنکنگ واٹس گوئنگ آن اور فلاں ہے. یہ مہینہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا, یہ مہینہ ہے یہ دیکھنے کا کہ how am I faring as a mother, as a brother, as a daughter, as a sister, as a sibling. جتنے بھی ہمارے تعلقات کی جہتیں ہیں اصل میں یہ موقع ہے کہ ہم اس کو انالائز کریں اور دیکھیں کہ am I falling short as a mother, as a father, as a son, کہیں کمی تو نہیں ہو رہی. تو یہ انٹروسپیکشن ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں, اپنے آپ کو دیکھیں, اور جتنا آپ کو اس میں ٹائم ملے گا. دیکھیں اس میں ہوتا ہی ہے کہ انسان وہ تھکاوٹ طاری ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد جب روزے کے آپ قریب ہو. اگرچہ دنیا میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں روزہ, جیسے پاکستان میں آج کل روزہ ایک مناسب موسم میں بھی ہے اور اس کا ٹائم بھی اتنا نہیں ہے,
تو لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ روزہ بہت ٹف بھی ہو جاتا ہے. تو نیور دا لیس اگر ٹف نہ بھی ہو تو نیئر دی اینڈ آف بریکنگ یور فاسٹ یو فیل دیٹ ویکنیس لٹل ویکنیس کمنگ اوور یو. تو دیٹ ایکچولی از مینٹ ٹو سلو یو ڈاؤن. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں؟ بھئی وہ آپ کو واقعی سلو کرنا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے باڈی کے میٹابولزم کو تھوڑا آہستہ کرنا چاہتے ہیں سو دیٹ ٹو گیو یو ٹائم ٹو ریفلیکٹ. آپ ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا تھکتے ہیں تو آپ اپنی روٹین سے ہٹ جاتے ہیں, آپ لیٹ جاتے ہیں, آپ بیٹھ جاتے ہیں آپ. تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جیسے آپ لیٹیں اور بیٹھیں تو اسٹارٹ تھنکنگ کہ بھئی میرے سے کیا پچھلے 11 مہینوں میں غلطیاں ہوئی ہیں. I'm not going to repeat those. Where am I falling short regarding my relations, regarding my character? Am I a very angry person? Am I a very unforgiving person? Am I a person who is always up to something, taking revenge? یا جتنی بھی ہمیں کمیاں محسوس ہوتی ہیں ان سب کا جائزہ لینا چاہیے. اور یہ مہینہ ہی اصل میں یہ جائزے کا مہینہ ہے. اور اسی وجہ سے آئی تھنک دا مور یو, مطلب یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, دا مور یو آر ٹو یور سیلف, to your own self, the better it is. Otherwise, باقی جو مہینے ظاہر ہے اس کے اندر you have ample time to go out and do things. اچھا, چوتھے نمبر پہ میں یہ چاہ رہا تھا ایک چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا کہ some of the I would say wrong doings جو ہمیں جن سے بچنا چاہیے رمضان میں ہمیں خاص طور سے, ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ fasting should not become fast should not become a feast. In short, یعنی یہ ایک ہوتا ہے نا کہ اٹ بیکمز اے منتھ, اس میں آپ افطار اور سحر کو منا رہے ہیں. اب تو ظاہر ایک زمانے میں افطاری کو منایا کرتے تھے, لیکن اب تو سحر پہ بھی, ہوٹلز میں بھی, گھروں میں بھی, ہر جگہ, کیونکہ لوگ یا تو جاگے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر خاص طور سے جاگ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جانا ہے یا ککوز جانا ہے یا کچھ کرنا کہیں جانا ہے یا آپ نے مزے کی سحری کھانی ہے. تو ونس ان اے وائل تو ٹھیک ہے, چلیں ٹوائس بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کو اف یو میک اٹ اے ہیبٹ کہ آپ نے سحر اور افطار کو ایک فیسٹ بنا دیا ہے, تو یہ اس کی اپنی اسپرٹ جو ہے وہ موضوع نہیں ہے رمضان کے لیے. یعنی رمضان ایک سادگی کا مہینہ بھی تو ہے نا, آپ کو سمپلسٹی بھی ٹیچ کرتا ہے. تو جب آپ اس کو ایک فیسٹیوٹی بنا دیتے ہیں اینڈ کنٹینیوسلی فیسٹیوٹی بنا دیتے ہیں تو دیٹ آلسو شوڈ بی ریفرین فرام. آپ اپنے افطار کو سادہ رکھیے, اپنی سحری کو سادہ رکھیے, ٹھیک ہے کچھ آپ دعوتیں بھی کھا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یو میک اٹ اے ہیبٹ آؤٹ آف اٹ تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی, I mean, آپ کو وہ جو اس سے ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. تو ایک شارٹ کمنگ یا ایک رانگ ڈوئنگ آپ کہہ لیجیے جس سے ہمیں بچنا چاہیے وہ یہ کہ ہم اس کا جو فیسٹیو حصہ ہے وہ بتیرا ہمیں مل جاتا ہے, باقی 11 منتھس میں ہم اس فیسٹیفائی کرتے رہیں, لیکن دا مور وی آر سمپل ان کنزمپشن آف آر سحر اینڈ افطار تو اٹ ول بیٹر فار آور اون روٹین آلسو اینڈ ان اسپرٹ ود دا منتھ آف رمضان. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں تو غصہ بڑا آتا ہے. تو یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اس بہانہ ہی بنا لیتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں, مجھے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے غصہ آتا ہے. سو یہ دس شوڈ ناٹ بی اے پریٹیکسٹ کہ اگر رکھنا ہے تو پھر غصے کو ذرا کنٹرول کیجیے, کیونکہ اگر آپ نے کھانے پینے ہی سے اپنے آپ کو بچایا ہے اور اپنی عادات جو کہ بری ہیں ان سے نہیں بچایا تو اس روزے کا کیا فائدہ. اٹس ناٹ جسٹ ناٹ اے روزہ آف یور ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ, اٹس آلسو اے روزہ آف یور بیڈ ہیبٹس کہ آپ نے ان کو, اگر آپ کو غصہ پہم آ رہا ہے دیٹ از آلسو سم تھنگ جس پہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کنٹرول ہی کا تو مہینہ ہے. اٹ از ٹریننگ اس کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے, ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے, سیلف کنٹرول پیدا کرنا ہے. اچھا, تیسری چیز جو ہے جو اگین اچھا رانگ ڈوئنگ وہ یہ ہے کہ روزہ گزارنا. یعنی میں کئی لوگ تو نہیں, چند لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو will have a sleeping pill at سحری and they'll get up around maybe ظہر اور عصر اور پھر ادھر کو ٹائم گزار کے بس افطار کا ٹائم کا انتظار کرنا ہوتا ہے. تو روزہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یو جسٹ پاس ٹائم, اٹس بیسکلی اے ٹائم جس میں آپ اس کو یوٹیلائز کیجیے. اور سب سے بڑی یوٹیلیٹی جو روزے کی ہے وہ جیسے میں نے شروع میں کہا جس وجہ سے ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں وہ قرآن سے تعلق ہے. یعنی the Quran should become a book that you should read as much as possible in various ways. کچھ صورتیں اگر آپ یاد کرنا چاہیں ضرور یاد کریں تاکہ ہمارے پاس نماز میں پڑھنے کے لیے کچھ تھوڑی سی ورائٹی ہو. اکثر ہمارے پاس چند صورتیں یاد ہوتی ہیں تو اگین جب آپ کو ایک ہی چیز آپ دہرا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ نہیں رہتی. تو مختلف انداز سے قرآن سے اپنے آپ کو ریلیٹ کیجیے. Inshallah, in our coming sessions, we'll have a special session on Ramzan and Quran as well, how we can come closer to in Ramadan. But nevertheless, جو ٹائم پاس کرنے کے بجائے the best utility of time is کہ open up the Quran from various places, various instances, اور make yourself comfortable with the Quran. آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر بہت کچھ ہے
you might have read it several times, several maybe hundreds of times. بعض صورتیں ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ بہت پڑھے ہوتے ہیں، لیکن آپ جب پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں یا ڈسکس کرتے ہیں، یعنی اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں پڑھنے اور پڑھانے کے، تو ہر دفعہ آپ کو ایک نیا پہلو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی اپنی ڈیپتھ کی وجہ سے ہے. تو اس وجہ سے that time should be spent as much as possible in contemplating and studying the Quran. اب میں آخر میں in a couple of minutes میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے کچھ میجر جو مسکنسیپشنز ہیں رمضان کے حوالے سے وہ بھی بیان کر دوں، اور پھر آپ ہر ایک کوشچن آنسر کر سکتے ہیں. ایک تو بہت بڑی جو مسکنسیپشن کہہ لیجیے یا ایک پریکٹس کہہ لیجیے، وہ یہ ہے کہ جو تراویح کی نماز کا کیا معاملہ ہے. کیا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ تراویح نہیں پڑھیں گے تو شاید آپ کا روزہ ہی مکمل نہیں ہوا، اٹس لائک اے پارٹ اینڈ پارسل آف روزہ. کیا یہ ایسا ہے؟ تو دیکھیے کی ہسٹری یہ ہے کہ تراویح کی نماز جیسے کہ ہم اب پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھی. یہ حضرت عمر کے زمانے سے عشاء کے ساتھ اس طرح سے جیسے ہم 20 رکعتیں پڑھتے ہیں یا بعض لوگ 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ ان کے زمانے سے پڑھی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد کی نماز اس کے ٹائم پہ پڑھتے تھے، اور کچھ لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہم بعض دفعہ تہجد کے ٹائم پہ اٹھ نہیں سکتے تو ہم کیا کریں، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ عشاء کی نماز کے ساتھ تہجد پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو وطر ہم پڑھتے ہیں بیسیکلی یہ وہی تہجد کی نماز ہے جو آپ عشاء کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ہمیشہ تہجد ہی کے ٹائم پہ وطر پڑھتے تھے، اور بلکہ وطر سے زیادہ ان کے ہاں رکعتیں 11 ہوتی تھی. تو وہ ان پہ تو چونکہ تہجد فرض تھی. اس کے بعد جب لوگوں کو اجازت مل گئی کہ وہ عشاء کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں تو لوگوں نے عشاء کے ساتھ وطر پڑھنے شروع کر دیے اور الگ الگ ٹولیوں میں پڑھنے شروع کر دیے. تو حضرت عمر نے گزرتے ہوئے دیکھا مسجد نبی میں کہ بھئی لوگ الگ الگ گروپس میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا خلاف ڈسپلن کام ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے عمر تو بڑے ڈسپلنرین تھے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو بھائی اپنے کہا ایک بہت بڑے قرآن کے اسکالر تھے، انہوں نے کہا بھئی آپ امام ہیں آج سے، اور یہ ٹولیوں میں پڑھنے کے بجائے اب آپ عشاء کی نماز اگر لوگوں نے پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ تراویح، تو دیٹ شوڈ بی ہیلڈ ایز یو بینگ the امام اینڈ ناٹ سو مینی پیپل. تو یہاں سے معاملہ شروع ہوا کہ حضرت عمر نے اس کو ایک انسٹیٹیوٹ کیا. ورنہ اس کی جو اصل ہے اور جو خود حضرت عمر نے یہ ریمارک کیا جب وہ نیکسٹ ڈے گزرے تو دیکھا کہ ابی ابن کعب ہی کے پیچھے عشاء کی نماز بھی ہو رہی ہے اور تراویح بھی ہو رہی ہے. تو آپ نے کہا کہ میں نے بڑا اچھا کام کر دیا، اور جس چیز کو چھوڑ کے یہ اب کر رہے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے کہ جو اگر یہ رات کو کرتے ہیں. نہیں، تبصرہ وہ یہ کر رہے تھے کہ دس از دا سیکنڈ بیسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن، دیٹ یو پرے تہجد ایٹ اے ٹائم آف عشاء. ادروائز دا بیسٹ ٹائم از اٹس پراپر ٹائم جو کریک آف ڈان سے پہلے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ رکھیے گا کہ تراویح کی نماز کوئی فرض نماز نہیں ہے، ایک نفل نماز ہے، اور اصل میں یہ تہجد ہی کی نماز ہے کہ جو آپ اگر آپ کو چاہتے ہیں تو آپ عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا بیسٹ جو ٹائم ہے وہ تہجد ہے. اور وہ وطر 3 جو ہیں چھوڑ دیجیے، رات کو نہ پڑھیے یا کچھ اور رکعتیں بھی چھوڑ دیجیے. تو آپ ظاہر ہے کہ سحری کے سے پہلے جب آپ ٹائم اگر آپ کے پاس ہو 15 منٹ یو کین آفر دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم. دیٹ از دا بیسٹ ٹائم فار پریئر. قرآن موسٹ بلیسڈ جتنی بھی نفل نمازیں میں سے سب سے برتر نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے. اور اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی اس ٹائم پہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی بتایا جاتا ہے، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تہجد کی نماز ہے جو اصل میں تراویح کی نماز بن گئی ہے، اور دوسرا یہ کوئی فرض نہیں ہے، روزے سے اس کو کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتے تو بہرحال یہ نفل نماز ہے. دوسری چیز میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جیسے ہم روزے کے دوران ہم انہیلر نہیں یوز کر سکتے یا نیبولائز نہیں کر سکتے یا خون نہیں لگ سکتا یا دے سکتے یا انجیکشن نہیں لگ سکتا. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ساری یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں. انجیکشن صرف اگر طاقت کا نہیں ہے، آپ کو کوئی دوا کا انجیکشن ہے تو آپ وہ لگا سکتے ہیں. آپ ٹوتھ برش بھی کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز یو کین میک شیور دیٹ دا پیسٹ ڈز ناٹ گو انٹو یور آپ اس کو ہضم نہ کریں، اس کو ڈائجسٹ نہ کریں. آپ کھانا بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں بیکاز دا ٹیسٹ ریمینز ان یور ٹیسٹ بڈز جو کہ زبان تک ہی ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ کھجور سے عام طور سے کہا جاتا ہے کہ جیسے روزہ کھولنا کوئی بہت بڑی سنت ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسٹیپل فوڈ تھا عرب میں، کھجور ہی وہاں ہر طرح کے تھے، اور کھجور واز دیئر نارمل فوڈ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روزہ کھولتے تھے. آپ کھولیں تو بڑی اچھی بات ہے، اس میں انرجی ہوتی ہے، لیکن کوئی اس کا مذہبی تقدس نہیں ہے یہ سوچ کے کہ جیسے یعنی خاص اللہ تعالیٰ کی پیغمبر کی طرف سے کوئی ہدایت ہے کہ آپ نے کھجور سے کھولنا ہے. انٹائرلی اپ ٹو یو. اب تو آپ کو معلوم ہے کہ کھجوروں کی کئی قسمیں کئی اتنے مہنگے ہیں کہ انسان افورڈ نہیں کر سکتا. تو عرب میں ایسا نہیں تھا. پروفٹ کے زمانے میں اٹ واز لائک این آرڈنری فوڈر دیٹ یو کوڈ جسٹ ہیو فرام اینی مارکیٹ. اور
اس کو آپ یوز کر سکتے تھے. اسی طرح سے ایک اور چیز یہ ہے کہ جب روزہ آپ کو رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیے روزہ رکھنے کے اگر مشکل کے دو اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اتنے بیمار ہیں یا جیسے کڈنی کا پرابلم ہو جاتا ہے یا بعض اور پرابلمز ہیں کہ یو جسٹ کی ناٹ فاسٹ ایور, کبھی بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو اس کیس میں پھر آپ یہ کرنا چاہیے کہ کسی ایک شخص کو جو آپ کی جو افطار اور سحر کے میں آپ کھاتے ہیں اس کے کرنسی میں کنورٹ کر لیجئے, اور وہ فدیہ آپ کو کہتے ہیں, آپ اٹونمنٹ کرتے ہیں اپنی, اور وہ اتنا پیسہ یا وہ چاہے وہ کھانا دے دیں سحری اور افطار کا, چاہے اس کو کنورٹ کر لیں کرنسی میں آپ وہ دے دیں. اور وہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو روزہ لازمن رکھوائیں, بلکہ آپ وہ چیریٹی کر سکتے ہیں. یو کین گیو دیٹ منی فار اینی ادر کاز ایز ویل. So وہ اصل میں دیٹ شوڈ گو فار سم چیریٹیبل پرپز انکلوڈنگ اگر آپ کسی کو کروا سکتے ہیں. اچھا, دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ کسی مشکل میں ہیں, آپ کی وقتی بیماری ہے یا آپ ٹریول کر رہے ہیں, وہ وقتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یو کین میک اٹ اپ ان دی ادر پارٹ آف دا ایئر. تو اس میں پھر یہی ہے کہ کسی بھی وجہ سے اس میں یہ بھی وجہ شامل ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ موسم بہت اوپریسو ہے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے باہر کام کرنا ہوتا ہے, جیسے آپ دیکھیے نا جو بھٹی پہ کام کر رہے والا ایک مزدور ہے جو آگ جہاں جل رہی ہے اور ویسے بھی اتنی گرمی ہے, اس کے لیے اٹس ناٹ آلویز پاسبل کہ گرمی میں اس طرح روزہ رکھے. یا جو عام لیبر ہے, آپ دیکھیے باہر جب گرمیاں ہوتی ہیں تو بہت سخت گرمی ہوتی ہے, حبس ہوتا ہے. تو کسی بھی قسم کی مشکل, چاہے وہ بیماری کی ہو, چاہے وہ سفر کی ہو, چاہے وہ ہم جانتے ہیں مشکل کیا ہوتی ہے, تو اس میں آپ پھر روزہ ڈیفر کر سکتے ہیں. یعنی جو بھی آپ روزہ ڈیفر کریں گے یو ول ہیو ٹو الٹیمیٹلی میک اپ فار دیٹ ان سم ادر پارٹ آف دا ایئر جب موسم ذرا اچھا ہو. یعنی کوشش کریں کہ آپ اس کی برکتوں میں شامل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ روزے رکھ لیں, لیکن جب اٹ بیکمز امپاسبل. اچھا, یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ فاسٹنگ آورز بہت لمبے ہو جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ جیسے آئس لینڈ ہے, ریکیاوک جن کا کیپٹل ہے, اگر آپ اس کے نارتھ میں جائیں گے بہت ہی بڑا دن ہے, 23 گھنٹے کا دن بن جاتا ہے بعض دفعہ. اسی طرح ساؤتھ پول میں آپ جائیں گے تو بعض جگہ پہ وہ رات اتنی لمبی ہوتی ہے کہ دن کی وہ روشنی نظر نہیں آتی. تو اس کیس میں بڑا آسان طریقہ بہت سارے اسکالر نے سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ آپ جب اتنے ایکسٹریم جگہوں پہ ہوں تو آپ بس مدینہ یا مکہ کے ٹائمنگز کو اڈاپٹ کر کے ایک اجتہاداً آپ اس چیز کو, اور یہی معاملہ نماز کی بھی ہوگا کیونکہ ظاہر ہے نمازیں بھی پھر افیکٹ ہوتی ہے نا, اگر آپ 13 گھنٹے کی روشنی ہے اور اندھیرا 2 گھنٹے کا یا 23 گھنٹے کا ہے اور 2 گھنٹے کا وہ ہے, تو پھر ان سب کو پھر آپ یو کین آف سیٹ دیم ود دی ٹائمنگ ایدر مکہ اور مدینہ. اسی طرح سے جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, بہت ساری خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ when they are بریسٹ فیڈنگ دیئر چائلڈ, تو کیا یہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس سے بالکل روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ میں نے اس لیے کچھ چیزیں تھیں جو ریسنٹلی جو لوگوں نے پوچھی تھیں, تو آئی جسٹ ہیڈ دیٹ لسٹ ان مائنڈ, تو اس مطابق آپ کو کچھ ایکسپلین کر رہا ہوں. تو بریسٹ فیڈنگ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آف کورس ڈاکٹر کی ایڈوائس ہی سے ایسی خواتین کو روزہ رکھنا چاہیے بیکاز اٹس ٹیکسنگ آلسو فار دیم آلسو. اگر وہ اس وجہ سے نہیں رکھ پاتی تو پھر ان سم ادر پارٹ آف دا ایئر دے شوڈ میک اٹ اپ. تو یہی بات ہے کہ جہاں پہ ٹرمنلی یو ناٹ پاسبل تو وہاں آپ فدیہ دیں گے, لیکن جہاں پہ یو آر ایبل ٹو میک اپ فار دا فاسٹ ناٹ کیپٹ تو پھر سال کے کسی دوسرے حصے میں آپ اس کو پورا کریں گے. تو میں اپنی بات کو بس یہاں ختم کرتا ہوں. آپ ظاہر سوال بھی اس میں پوچھ سکتے ہیں کہ ود دس نوٹ کہ دیکھیے روزہ از بیسکلی سم تھنگ دیٹ ہم اپنے لیے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, اپنی بہتری کے لیے رکھتے ہیں. اٹس اے منتھ ان وچ doing something good in life, doing virtues in life becomes easier. آپ کو خود آسانی محسوس ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جس طرح سے روزے کا تعلق قرآن مجید سے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس مہینے میں وہ نازل ہوا, اسی طرح سے اس کا ایک اور بہت بڑا جو پہلو انفاق یا چیریٹی کا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مہینے رمضان کا مہینہ تو وہ ان کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے یہ تیز ہوا چلتی ہے, تو ہوا جب چلتی ہے تو آپ کو سودنگ افیکٹ دیتی ہے. لوگوں کو دینے کے معاملے میں ایسے ہی ہو جاتے ہیں کہ جیسے ایک ہوا ہے اور وہ لوگوں کو ایک لائک فیلنگ کہ آپ کو ایک جینٹل بریز ہے جو آپ کے منہ کے اگینسٹ جا رہی ہے. ایکسپریسنگ دا فیکٹ کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ خرچ کر سکتے ہیں ضرور خرچ کیجئے, کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہاں آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ روزے رکھیں, وہاں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ظاہر نہیں رکھ پاتے روزے یا عام دنوں میں بھی وہ فاقہ کرتے ہیں. دیکھیے نا, ہم تو رمضان کے مہینے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے نہیں کھانا. دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی وہ ہے کہ جو عام دنوں میں بھی مجبوراً بعض دفعہ اس کو کھانا وقت پہ نہیں ملتا یا سرے سے بعض دفعہ نہیں ملتا. تو اس وجہ سے ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جتنا بھی آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچیں گے
کیونکہ ہمیں یہ بھی ایک بونس بتایا گیا ہے کہ اس میں جو نفل کام آپ کریں گے ان کا جو اجر ہے وہ فرض کے برابر ہو جائے گا, اور فرض جو آپ کام کریں گے ان کا اجر بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اٹس لائک اے بونس منتھ دیٹ ہیز کم آور وے. بٹ نن دا لیس جو آخری بات ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, جس کے بعد پھر آپ بات کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف. اس کا اصل ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہونا چاہیے فار دا نیکسٹ 11 months. جو بھی آپ اس میں نئی ایکٹیویٹی شروع کر رہے ہیں وہ اتنی کیجئے کہ وہ سسٹین رہے فار دا نیکسٹ 11 months. کم اگر قرآن کو آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے تو اتنا پڑھیے کہ میں اگر رمضان گزر جائے گا تب بھی میں اتنا ہی اتنا ہے, اس سے کچھ کم. یہی معاملہ زندگی کی باقی چیزوں میں ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں کیا تو پھر ہم نے روزے کا مقصد نہیں سمجھا. اور ہم جو قرآن کہتا ہے کہ کانشیسنیس ہے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے, وہ پھر ہم نے بھی have lost that. So مقول و قولی حاضر جی, اب آپ کے جو سوال ہیں میں ان کے لیے حاضر. I wanted you to make clear کہ قرآن کی جو تلاوت بہت لوگ کرتے ہیں, تو آپ کہہ رہے تھے قرآن پڑھنا چاہیے but it should be read with meaning. Of course, that goes without saying. لیکن قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنے کا مطلب ہی ہے کہ آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں. بغیر سمجھ کے پڑھنے کا تو کوئی کانسیپٹ ہونا نہیں چاہیے. صحابہ کرام جب عربی میں قرآن پڑھتے تھے تو انڈرسٹوڈ تھا کہ بھئی وہ چونکہ اس زبان سے واقف ہیں تو وہ ان کو سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے بغیر سمجھے تو آپ کو ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ملیں گی, میں پہلے بھی پہ کامنٹ کر چکا ہوں, یہ ایک انتہائی ضعیف حدیث ہے, ایک ضعیف روایت جو ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں بہت مشہور ہو گئی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ لوگ پڑھے ہوتے ہیں وہ ہاتھ رکھتے ہیں لفظ پہ اور بھی گن بھی رہے ہوتے ہیں, اچھا 10 ہو گئی ہیں, 20 ہو گئی ہیں, 50 ہو گئی ہیں. دیٹس ناٹ دا کیس. دیکھیے نیکی جو ہے وہ آپ کو ملے گی اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے سے. سمجھ بھی کافی نہیں ہے, سمجھ سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا, اس پر عمل کرنا ہے جس سے آپ کو نیکی ملے گی. سمجھ میں تو وہی ہوگا نا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا شاید مجھے نماز پڑھنی چاہیے, مجھے اچھی باتیں کرنی چاہیے, قرآن میں لکھی ہوئی ہیں, لیکن دیٹ آلسو از ناٹ سفیشینٹ ٹو ارن یو ریوارڈ unless you follow them, unless you act upon them. تو اس لیے یہ جو 10 نیکیوں کا والا معاملہ ہے, میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت ہی کمزور ضعیف روایت ہے, اور ضعیف روایتیں ہمارے ہاں عام طور سے بہت پاپولر ہو جاتی ہیں. تو یہ پاپولر ہوئی بھی ہے. ادروائز جب بھی آپ قرآن مجید کو پڑھیں پلیز اس کو سمجھ کے پڑھیں, کم پڑھیں, کوئی آپ نے سوار نہ کر لیں. ابھی میری کل ایک خاتون مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ پورا قرآن کیوں نہیں دورہ کرواتے, تو میں کہا مجھے بہت اس سے وہ ہوتا ہے, آئی فیل کہ میں کرائم کروا رہا ہوں, کیونکہ ہوتا ہے نا کہ آپ ختم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ 30 سے پارے ختم کیے جائیں. کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ آرام آرام سے پڑھیں, چند منتخب جگہوں کو پڑھ لیں تاکہ اگر لوگ چند چیزوں کو ڈائجسٹ کر لیں اور اس کے بعد پورا سال پڑھا ہے آپ کے پاس, وہ کنٹینیو رکھیں آپ. تو اٹس ناٹ شوڈ ناٹ بی اے تھنگ دیٹ از کنفائنڈ کہ آپ بس رمضان از ایوری تھنگ اینڈ دین دا ریسٹ آف دا لائف, ریسٹ آف دا 11 months. تو اس وجہ سے سمجھ کے پڑھیے, جب بھی پڑھیے, اور کم پڑھیے, لیکن ڈونٹ ریڈ اٹ وداؤٹ فالوئنگ اٹس میننگ. جو تراویحوں میں ہم قرآن پڑھتے ہیں جی, وہ پھر مطلب تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں تراویح کو تھوڑا سا کم کر لیں. آپ خود پڑھ سکتے ہیں تراویح, اور وہ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ مصحف کو اٹھا کے, ترجمے والے مصحف کو جب آپ انڈیویجولی آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. دیٹ یو کین ڈو. کئی لوگ ہوتے ہیں جو لگا لیتے ہیں کان میں واکمین لگا لیں کچھ ہو تاکہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں, اس کا ترجمہ بھی آپ کو سامنے آ رہا ہے. تو اگر آپ جماعت سے نہیں پڑھ رہے اور انڈیویجولی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. جماعت سے پڑھیں تو اس کا یہ ڈرا بیک تو ہے کہ اس میں آپ پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد یو اسٹارٹ یارننگ بیکاز یو ناٹ انڈرسٹینڈ واٹس گوئنگ آن. آپ فار دا سیک آف اٹ کر رہے ہوں گے کہ بھائی بس ختم کرنا ہے ہمیں. مطلب یہ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیے ثواب ہے اس چیز کا کہ آپ نے ایک چیز کو سمجھ لیا, اس کے بعد آپ نے فالو کرنا ہے. یہ محض سننا جو ہے نا کا ثواب ہونا, یہ ہمارے سب کانٹینٹ کی کا ریزن ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں سننے سے کیا ہے, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان آرڈر ٹو ارن گاڈز ریوارڈ. سننا تو ایسے ہی جیسے میں آپ سے کہوں گا اگر آپ کو ایک ٹیچر آپ کو اچھی ہے تو آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے, آپ when you practice that thing. سوری جی, میں جی آن لائن آپ کے کچھ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا پلیز اپنے مائکس کو پلیز میوٹ کر لیجیے, آپ کی آواز ادھر باہر آ رہی ہے. تھینک یو. شہری کا وقت ختم ہو گیا ہے. سڈنلی بہت ضروری دوائی تھی جو جی رہ گئی. یہ ایک سوال امپورٹنٹ سوال ہے, یہ میرے خیال ہے آپ اور اللہ میاں کا معاملہ ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میں آنےسٹ ٹو بی ان آل آنےسٹی اگر تو چند منٹ کا مسئلہ ہے, لیکن اگر آپ سو گئے صبح 7 بجے یاد آیا تو دیٹ از ٹو لیٹ آئی وڈ سے. لیکن اگر بہت جلدی آپ کو خیال آ گیا
मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारे पास इस वक्त जो शहर के टाइमिंग्स हैं और इफ्तार के टाइमिंग्स हैं, ये 1915 में बने हुए हैं, उस जमाने का चार्ट बना हुआ है, और अब 100 साल से ज्यादा गुजर गया हुआ है और टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क आ गया। तो मेरे पास एक लेटेस्ट चार्ट है कैलकुलेटेड, जिसमें हम जो इस वक्त सहरी कर रहे होते हैं, एक्चुअल टाइम उससे भी 10 मिनट ज्यादा है, बाज का 12 मिनट ज्यादा। तो मेरे पास वो पूरी कैलकुलेशन है कि हम पुराने वक्तों पे जो 100 साल पुराना चार्ट है उसके मुताबिक, जैसे आजकल देखिए ना, हमारा जो रोजा बंद हो रहा है सुबह 5:05, जी, आप उस चार्ट में देखेंगे तो 5:15 तक चला जाता है। दैट इज द लेटेस्ट कैलकुलेशन। तो ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अदरवाइज आपके सवाल का जवाब तो यही है कि अगर वो बिल्कुल करीब में आपको याद आया तो अल्लाह मियाँ से कह के कि अल्लाह मियाँ, दिस इज समथिंग आई कुड नॉट हैव हेल्प्ड। Sure that Allah Mian knows that this is not your intention to हाँ, break the fast, बिल्कुल। but it's something दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये आपका और अल्लाह मियाँ का मामला है। other important that you have to have. Without that, after हाँ, you get sick. जी, So either you get sick or you don't keep the fast. दूसरा ऑप्शन फिर ये है कि यू रिपीट द फास्ट सम अदर डे। तो ये आई थिंक दिस इज अ पर्सनल चॉइस। इफ यू फील कंफर्टेबल तो ठीक है। as you say, Allah all knowing and all हाँ, forgiving, I think He will forgive. ठीक है, ठीक है, चलिए, अल्लाह करे आपकी बात ठीक हो। ठीक है। जी, जी, प्लीज आपकी बात। तो ट्रांसलेशन से समझ आई है जी, कि आप सहरी कर सकते हैं जब तक थोड़ी रोशनी नजर आ रही हो तो फिर, जी, और आप इफ्तारी करें जब अतिमुस सियाम अल लैल, जी, जी, तो वो हमारी जो टाइमिंग है, हाँ, घड़ी के टाइमिंग है, उससे फर्क है। हाँ जी। तभी देखिए ना, देहात वगैरह में जब ये चार्ट्स वगैरह नहीं बने थे तो लोग तो बस देख के अंदाजा लगाते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में घड़ियां तो थी नहीं, तो दे वुड जस्ट सी कि भाई अब रोशनी हो गई भी है तो अंदाजा होते थे। लेकिन अब चूंकि हमें पता है कि जो देखें जो टाइम है ना, फजर, जोहर, असर, ये अरबी जुबान में असल में टाइम्स हैं, ये नमाजों के टाइम नहीं है। फजर इज अ टाइम, जैसे हम डॉन कहते हैं ना, तो डॉन अंग्रेजी में एक वक्त को कहते हैं। तो फजर की नमाज असल में फजर के टाइम पे पढ़ी जाती थी। तो ऑल दीज 5 आर टाइम्स, तो अरबों में मारूफ था। तो जैसे आप देखिए कि इशा के टाइम के बारे में पता था कि आधी रात से लेके क्रैक ऑफ डॉन, जिसको हम कहते हैं ना पॉप हटना, तो क्रैक ऑफ डॉन तक आपके पास टाइम है, तो उसमें आप किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। उस जमाने में अंदाजा था बिकॉज देयर वाज नो अदर मींस। अब अगर आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि भाई दिस इज द क्रैक ऑफ डॉन, दिस इज द टाइम एंड डॉन स्टार्ट्स और एंड्स, तो आई थिंक दैट इज अ मोर डिसिप्लिन्ड वे। नमाज पढ़िए उसको पहले आपने खत्म कर देना था। फजर की नमाज एक्चुअली हम पहले पढ़ रहे होते हैं उस टाइप से। नहीं, एक्चुअली नमाज से ज्यादा वो जो टाइमिंग्स है ना, आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। आई थिंक वी शुड फॉलो दैट, क्योंकि जो अजान देने वाले हैं वो फजर की अजान तो उसी वक्त दे रहे होते हैं रमजान में कि जब एग्जैक्ट टाइम शुरू होता है उसका। लेकिन आम दिनों में तो ऐसा नहीं होता, वो तो बहुत लेट देते हैं। तो इस वजह से बेस्ट इज टू फॉलो दैट चार्ट। तो मगरिब के वक्त जब अजान हो रही होती है तो देयर स्टिल लाइट। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि असल में वो जो कुरान में वर्ड है ना, अतिमुस सियाम अल लैल, इसका मतलब है एट नाइट फॉल, एज द नाइट फॉल्स। सो इस वजह से दैट इज सनसेट बेसिकली, So when should one break the सनसेट। दैट आप एग्जैक्ट चार्ट का जो टाइम सनसेट का है, वो अगर अजान नहीं भी हुई भी आप उसमें रोजा खोल सकते हैं। sunset? सनसेट, Even if there is light. नहीं, आप इवन इफ इट इज sunset कह रहे हैं ना, मतलब if you- the word say, so when you look at the west, तो sunset हो रहा है। जब आप east पे देखें तो वहाँ light is actually happening, night is coming because वो darkness आ रही है। जी, जी। That is about 10 minutes after sunset। हाँ, नहीं, वो उसकी वजह वही है ना कि जैसे हमारे जो एक और हमारे जो शिया हजरात हैं वो ये करते हैं कि वो पहला सितारा जब नमूदार होता है वो कहते हैं नाइट फॉल ये है। तो ये नाइट को डिटरमिन करने में इख्तलाफ तो हो सकता है, बिकॉज दे थिंक कि भाई नाइट का मतलब नाइट है, एंड नाइट मीन्स व्हेन द फर्स्ट स्टार इज विजिबल। सो वो थोड़ा सा 10 मिनट आगे ले जाते हैं। आई थिंक ये तो इंसानों में इख्तलाफ हो ही जाता है कि आदमी कहे कि रात कब शुरू होती है, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी इसका जो मतलब वो ये नहीं है कि एट नाइट फॉल। वो कुरान के वर्ड है इलल लैल, when the night just begins। तो वो उसके बारे में जो मुझे समझ में आती है, आई थिंक जो मेजॉरिटी स्कॉलर्स भी यही कहते हैं, इट्स दैट सनसेट, कि जैसे आप सूरज डूबा है तो अब नाइट हैज जस्ट स्टार्टेड। बच्चों को जब रोजा रखने की जिद करते हैं, हाँ जी, जी, sometimes it's very difficult to say to your child कि तुम ना रखो या आधा रोजा रख लो। तो क्या जी, तो जिनको बचपन से आदत ना पड़े, जी, तो बड़े आदत
نہیں میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو آپ ایک میں دن میں 3 بھی رکھوا سکتے ہیں عادت بنانے کے لیے، لیکن عادت بنانے کے لیے یا کسی بھی عبادت کو خاص طور سے بچوں کو بتانے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ بتائیں کیوں روزہ رکھنا ہے، جیسے کیوں نماز پڑھنی ہے، کیوں حج کرنا ہے. سو دا وائی از دا امپورٹنٹ. جب آپ کسی کی فلسفی یا ریزننگ بتانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یو ول بی ایبل ٹو پٹ اکراس کہ بھائی اللہ میاں کیوں چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ کمیونیکیشن اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے. اینڈ دین آئی تھنک بیکمس ایزیئر. پھر ٹریڈیشن بھی ہے، ماں باپ کو بھی دیکھیں گے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم ڈنڈا مار کے کہتے ہیں روزہ رکھو، ڈنڈا مار کے کہتے ہیں نماز پڑھو. بھائی آپ پہلے بتائیں کہ ضرورت کیا ہے نماز پڑھنے کی، بیٹا کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آگے آپ جھکیں. سو اگر آپ فلسافیکلی بتائیں گے اور گریجولی بتائیں گے اینڈ لیٹ دا چائلڈ ڈیسائڈ فار ہمسیلف آلسو کہ بھائی اب میں اس پوزیشن میں آ گیا ہوں. ڈونٹ فورس اپون چائلڈ کہ آپ اپنا مذہب اس پہ نہ تھوپیں. ہم اصل میں پیرنٹس جو دیسی اسٹائل ہمارے پہ زیادہ غالب ہے کہ جس میں ہم وقت سے پہلے بہت سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ ہیز ٹو بی سیف گارڈیڈ. گیو دا چائلڈ سم ٹائم. ایک نماز پڑھنے دیں اس کو، ایک روزہ رکھنے دیں، چلے 5 رکھ لیے، آہستہ آہستہ گریجولی آگے لے کے جائیں، اس کی بلیسنگز بتائیں، اس کے فائدے بتائیں اینڈ دین لیو اٹ ٹو دیٹ چائلڈ. آئی مین وہ اللہ کے آگے خود آنسریبل ہے جب بڑا ہو جائے گا. Translation ka, the meaning of what you're reading. جی Children, how important is it to learn the Arabic? ہاں جی وہ ایک بہت بڑا struggle ہے. جی جی. تو میں ایکچولی ابھی کسی ریسنٹ سیشن میں یہ بتا رہا تھا کہ 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے جو آپ فوراً شروع کر سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ جس کو آپ میک اٹ اے ٹارگیٹ ان لائف فار یور چلڈرن اینڈ فار یور اون سیلف میں بھی. جو آپ فوراً شروع کر سکتے ہیں وہ تو یہ کہ یو کین جسٹ پک اپ اے ٹرانسلیشن. جب بھی آپ کو پڑھنا ہو قرآن مجید تو اٹ ہیز ٹو بی تھرو اے ٹرانسلیشن. آپ کا قاری صاحب بھی جب آئیں تو ان کو یہ کہیں کہ بیٹا آپ جب ان کو پڑھا رہے ہیں تو جتنا حصہ آپ نے پڑھایا اس کو اردو انگریزی میں اس کا ترجمہ ہی بتائیں. اچھا وہ میں اگلی بات بتا رہا ہوں. یہ کیا عربک ناظرہ، جس میں ظاہر ہے اکثر ہمارے قاری حضرات وہ ناظرہ تو سکھائی دیتے ہیں، لیکن دیٹ از انسفیشینٹ. تو آپ کے لیے گریک ہے، آپ کو نہیں پتا کیا آپ پڑھ رہے ہیں. تو اس کا وہ دوسرا ہے وہ جو لانگ ٹرم ہے، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اس کو ایک ٹارگیٹ بنائیں کہ ہم خود بھی، اور اٹس نیور ٹو لیٹ ان لائف، ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو گرینڈ پیرنٹ چلڈرن کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے قرآنک عربک سیکھنا. یعنی قرآنک عربک سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے عربک سیکھنی ہے، عربک تو ایک بڑی زبان ہے. قرآنک عربک از اے سب سیٹ جس میں اتنی آپ کو عربی آ جائے، 1 سال یا 1.5 سال کی محنت سے آ جاتی ہے. if you spend about let's say 40 minutes per day کہ جس میں جب قرآن پڑھا جائے یا سنا جائے تو آپ سمجھ سکیں. اصل ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے. دیکھیے ہماری اس وقت سب سے بڑی محرومی عربی زبان یا قرآنک عربک کا ناواقف ہونا ہے. وی آر ڈیپینڈنٹ آن اے ٹرانسلیشن وچ از فائن، جب تک وہ اپنا کام کر لیتی ہے. لیکن آئی کین ٹیل یو آؤٹ آف ایکسپیرینس آلسو آؤٹ آف ایکسپیرینس آف سو مینی ادر پیپل کہ جب آپ کو براہ راست قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے نا، اس کا امپیکٹ ہی اور ہے. اٹس لائک گاڈ اسپیکنگ ٹو یو. اس کا ایڈڈ امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف میسج نہیں سمجھ رہے ہوتے، یو آر انسپائرڈ ٹو ایکٹ اپون دا میسج. آپ کا دل چاہتا ہے کہ اچھا جو میں نے کیا ہے نا میں کر بھی گزروں. تو اس لیے اپنے ہاں اس کو ایک آہستہ آہستہ اپنے بچوں کے لیے ایک ٹارگیٹ بنائیں گے. چلے 2 سال نہیں، 3 سال 4 سال 5 سال، ونس دے گیٹ آؤٹ آف ہائی اسکول بہت ٹائم ہے. آپ کلاس 6 سے شروع کر دیں اگر 5-6 سال میں، تو اتنا آرام سے بہت سارے ایپس ہیں. قرآن ایکسپلورر ہے، قرآن اکیڈمی، کئی ہیں جو آپ کو میں اس میں مطلب آپ دیکھ سکیں گے. اور خاص طور سے کووڈ میں نے ایک کمال یہ کیا کہ قرآن عربک کو سکھانے کی ویب سائٹس اور ایپ کی ایک دیر از اے پلیتھورا آف دوز ایپس. سو وہ یو کین ایکچولی سیٹ ایز اے ٹارگیٹ، گیو این انسینٹیو ٹو یور چائلڈ کہ اگر آپ قرآن عربک سیکھیں گے تو میں آپ کو فلاں فلاں. جی وہ تو ناظرہ پڑھنا ہے نا. وہ تو یہ کہ یو فٹ ٹو ریڈ اٹ بٹ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. اصل چیز انڈرسٹینڈنگ قرآن عربک ہے، انڈرسٹینڈنگ دا ناظرہ کہ بھائی میں نے کیا الف لام میم ذالک الکتاب کا مطلب کیا ہے. سو دیٹ از دا تھنگ دیٹ should be as a target for our grandchildren and our own selves maybe. ہم آہستہ آہستہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو ہم سمجھیں، کیونکہ یہ ان میچڈ ہے اور یہی وہ سب سے بڑی ڈیپریویشن ہے ہماری. سو کالڈ اسلامک کی صحیح ہمارے تو اسکول سے کلاس 1 سے عربک should be there. ہونی تو چاہیے جی. لاٹ آف تھنگس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب گورنمنٹ کچھ نہ کری ہو تو پھر پرائیویٹ سیکٹر ہی کچھ کرتا. ہمیں پھر اپنی نہیں میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات نہیں کر رہا تھا. میں کہتا ہم پرائیویٹلی اپنے لیے جن کے اندر اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے. بھائی دیکھیں مجھے اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو میرا دل چاہے گا کہ میں اپنے بیٹے کو، میں اپنے پوتے کو اس چیز سے اویئر کروں. تو میں خود کیوں نہ وہ کام کرنا شروع کر دوں، ایٹ لیسٹ فار دا پیپل ہو آر اراؤنڈ می.
डॉक्टर साहब, ये जो अरबिक स्पीकिंग कंट्रीज हैं, जी जी, just as bad as us. वो यस वर्स्ट इनफैक्ट। So then हाँ it makes no हाँ, difference. नहीं लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो उनकी जो कुरानिक अरबिक है ना, और जो इस वक्त जो अरबी पढ़ी जा रही है, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। यानी वो जैसे आप ऐसे समझें, अगर आप अंग्रेजी अदब से वाकिफ हो तो चौसर की या शेक्सपियर की अंग्रेजी और आज की अंग्रेजी नहीं समझ सकेंगे आप ना। तो क्लासिकल कुरानिक अरबिक इज वे डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज विच इज स्पोकन टुडे इन एनी पार्ट ऑफ द अरबिक स्पीकिंग वर्ल्ड। और प्लस आपकी बात वैसे भी ठीक है कि हाँ, ये काफी नहीं है, मतलब ये काफी नहीं है कि आपको सिर्फ समझ आ जाए, असल तो चीज उससे आगे है। तो लेकिन एक हिंड्रेंस तो दूर हो जाती है ना, वन स्टेप अहेड आप आ जाते हैं, वन hurdle crossed। Basically, if you hear the translation, जी, you can read the translation, you understand most. ओ यस, So, यानी उसमें काफी हद तक काम हो जाता है। यानी लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक एक्स्ट्रा इम्पैक्ट होता है जब आप अल्लाह के वर्ड्स को डायरेक्ट समझ सकें, दैट एक्स्ट्रा इम्पैक्ट। जैसे आप कह रहे हैं कि पढ़ के अगर हमें अरबी मतलब हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसका स्वाब उस तरह से नहीं हो रहा, तो अगर हमें आएगी और मतलब आती होगी अरबिक और हम सुनेंगे तो हमें उस चीज का भी तो स्वाब होगा ना, कितनी वाइड स्प्रेड इसकी वो। नहीं देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि इसका अगला मामला ये है ना कि हमें पहला टारगेट तो ये है ना कि कुरान भी समझ में आना शुरू हो जाए जब हम डायरेक्टली पढ़ें, तो दैट उसको अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों या ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए एक टारगेट के तौर पे उनके सामने रखें। हम तो चले, हमारी उम्रें गुजर गई हैं, अगरचे हम, मैं इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ, लेकिन अपने बारे में आप फैसला कर सकते हैं जी कि हमने तर्जुमे तक स्टिक करना है। लेकिन ये वो चीज है कि अगर हम कर पाए अपने अगली जनरेशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर लें कि बेटा आपने भी ये करना है, और आपकी जो औलाद होगी और आपकी जब औलाद होगी तो ये आपने एक काम करना है कि समहाउ कुरान मजीद को यू मस्ट मेक इट अ लाइफ टारगेट। आप खड़ी होकर जी। पूछें। अब मैं वो ऐसा करूंगा, वो ग्रुप में डाल दूंगा, एग्जैक्ट ग्रुप में डाल। तो आप अरबिक की बात कर रहे हैं, मैंने सुना है कि पैलेस्टाइन, लेबनान, जॉर्डन, जी, इनकी अरबिक इज नियरेस्ट टू स्पोकन अरबिक, नियरेस्ट टू द अरब। इट्स नॉट जी, मैं आई एम फुली अवेयर ऑफ देम। उनके रसायल, उनके अखबार, उनकी जो चीजें अब तो इंटरनेट पे एक्सेसिबल है ना, ऐसा नहीं है। वो मॉडर्न अरबिक है, मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक है आपकी, इट्स नॉट द क्लासिकल अरबिक। देखिए, नियर का ताल्लुक एक रिलेटिव चीज से है ना, कि कितना, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उसका जो स्ट्रक्चर है इट्स मोर डायलेटिव। मतलब एक मसलन कुरान मजीद में एक बात बयान होगी एक सेंटेंस में, अब स्टाइल है कि उसी बात को एक पैराग्राफ में बयान करना, बहुत सारे नए वर्ड्स आ गए, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आप शेक्सपियर को पढ़ें, हालांकि अंग्रेजी होती है वो, आप 10 दफा सोचेंगे इसने कहा क्या। लेबनीज आदमी से बात की थी तो जी। उन्होंने कहा कि जो फॉर्मल अरबिक है ना, जी जी, that is very different. Arabic Hmm. and it's the spoken. कलोकियल It's the classical. नहीं, इट्स बेसिकली ये सही कह रही, क्लासिकल अरबिक है, स्पोकन अरबिक तो आज की बहुत फर्क है जी। आई मीन बिकॉज आई हैव बीन टू दोस, आई नो मतलब क्या हो रहा है, आई टॉक स्पोकन टू द स्कॉलर्स ऑफ दोस कंट्रीज, आई नो। मैं भी जब गया था, आई वेंट टू मोरक्को फॉर सम माय स्टडीज, तो वहां पे मोरक्कन जो अरबिक है, तो अब मुझे तकल्लुफ से बोलना, मतलब मैं सोचता था जुमला पहले क्लासिकल अरबिक में, फिर मैं उसको बोलता था, और वो मुझसे पूछते थे कि भाई तुम कैसे बोल रहे हो, मैं तो सोच के बोल रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव द प्रैक्टिस। तो वो तेजी के साथ बोल रहे थे, बहुत सारे नए अल्फाज हैं व्हिच आई डिडंट न्यू, इसी तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चरल चीजें थी। तो हैविंग सेड दैट, आई थिंक कि एक एडवांटेज उनको ये हासिल है कि बिकॉज दे नो द अल्फाबेट, बिकॉज दे नो अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, तो उन लोगों के लिए क्लासिकल अरबिक सीखना या कुरान सीखना इज वे क्लोज। ऐसे ही उर्दू जानने वाले के लिए अरबी, क्योंकि अल्फाज कॉमन है ना, तो एक कुछ बूस्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आपको उर्दू नहीं आती, आप डायरेक्ट अरबी सीख रहे हैं तो मुश्किल होगी। तो वैसे ही एक एडवांटेज तो है जो आप कह रही हैं, लेकिन दैट इज जस्ट एन एडवांटेज, इट्स नॉट दैट उसके नतीजे में आप पढ़ सकते हैं, इट्स लाइक एन एडवांटेज। डॉक्टर आपसे मैंने पूछा कब से मस्जिद को जी हाँ जी, मस्जिद, तो वहाँ 10 days ऑफ रमजान में बहुत लोग इत्तिकाफ जी, तो इत्तिकाफ तो जी बहुत ऐसी नफल इबादत है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी इत्तिकाफ किया। एक दफा बल्कि इत्तिकाफ उनका नहीं हो सका था, तो अगले साल उन्होंने 20 दिन का इत्तिकाफ किया, और बाज़ दफा उन्होंने शुरू के 10 दिन किया, बाज़ दफा उन्होंने दरमियान के। तो एक यानी इट्स लाइक सुपर मेडिटेशन टाइम, बहुत एक्सक्लूसिव तरीके से आप मस्जिद में कंफाइन कर रहे। रमजान में आम रोजों में तो आप जाहिर है हर जगह जा भी रहे होते हैं, एंड यू आर इन्वॉल्व इन अदर वर्क, तो ये इत्तिकाफ इज
specialized on a very specific ibadat of Ramzan normally done in the last 10 days, जिसमें you confine yourself and और ज़ाहिर है confine करके मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला के साथ एक करीबी ताल्लुक इस्टेब्लिश किया जाए, कुरान ज़्यादा पढ़ा जाए, नमाज को ज़्यादा तवज्जो दी जाए, ऐसे टेक्स्ट पढ़े जाएं जो I mean which take us closer to God. दुआएं हैं बहुत सारी, तो yes, this is something which is highly recommended, but it's not mandatory. But is it एक दिन का भी होता है, चंद घंटों का भी हो सकता है, मतलब it's like confining yourself to the mosque. जी, लेकिन होता मस्जिद में है. हमारे यहाँ अब देखिए ना कितना सितम ज़रीफ़ी है कि ख़वातीन के लिए मस्जिद में अवेलेबिलिटी नहीं होती है इत्काफ़ी, या आम नमाजों के लिए भी कोई एक्सेस नहीं होता, आपको ख़ास तौर से कहना पड़ता है. सो ये तो एक हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है, वरना असल में इसकी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज थी, इनकी जो वाइफ्स थी एंड सहाबिया वगैरह, दे वुड ऑल डू इट इन मस्जिद नबवी. उनके लिए जगह खैमे लगा दिए जाते थे उनके लिए. उस जमाने में तो ज़ाहिर खैमा ही होता था. औरतों के लिए हो जुमा नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है, आप जरूर पढ़ें. लेकिन उनके लिए भी हमारे मस्जिदों में दरवाजे बंद होते हैं आमतौर से. He's been wanted to. सॉरी. ऐप पे मोबाइल को करके करती पढ़ते तर्जुमा पढ़ते, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ कि अरबी को सुन लूँ और साथ तर्जुमा पढ़ूँ, या नहीं मुझे अरबी खुद ही पढ़नी? यानी आप नमाज के दौरान जी, नफिल नमाज. आप क्या करती हैं, आपके कान में लगा होता है? नहीं मतलब कि सिर्फ अरबी पढ़ती हूँ और साथ तर्जुमा. ठीक है, दैट्स फाइन. तो अगर मैं ये कर सकती हूँ कि किसी कारी की आवाज से मैं सुनती जाऊँ जी, और साथ तर्जुमा पढ़ती जाऊँ, मतलब वो मुश्किल नहीं हो जाएगा आपके लिए दोनों चीजें इकट्ठी? आपकी तवज्जो नहीं रहेगी ना कि आप अरबी पढ़ें, क्योंकि एक एट द सेम टाइम हो रहा है ना. या तो ये होता है ना कि गैप होता है नीचे, वो तो तेजी के साथ अरबी पढ़ रहे हैं और आप ग्लांस कर रही होंगी नीचे. आई थिंक कि वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी. नमाज इन उर्दू. हाँ जी, मैंने ये पिछले दिनों ये जिक्र किया था. there are just 5 instances in the namaz that have to be said in Arabic to create unity. Otherwise, बहुत सारा नमाज का हुआ है जो that can be read in your own language. वो 5 बहुत सिंपल है कि अल्लाह अकबर आप जब भी कहेंगे वो अरबी में कहेंगे, सूरह फातिहा, और उसके बाद जो सूरह आप पढ़ेंगे, इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा चौथा, और 5वां अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व्हेन यू एंड द प्रेयर. इसके अलावा जितने भी अस्कार हैं, जब आप तहियात में बैठे हों, जब आप रुकू में जाएं, जब आप सजदे में जाएं, दे कैन बी सेड इन योर ओन लैंग्वेज. प्रॉफिट ने इसमें आपको इजाजत दी हुई है so that you can connect to God more in your own language. सिर्फ वो 5 एरियाज हैं that have to be said in Arabic. बिल्कुल, of course, बिल्कुल. मैं तो जितने भी नए यंगस्टर्स को, क्योंकि I do get a chance of counseling and teaching them, तो I always make it a point to make them realize कि आप नमाज शुरू करें एक से, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आदी बनाएं, and in order to make you more engaged and involved in the prayer, except for these 5 occasions जो कि आपको याद ही होती हैं, आप बाकी सारी नमाज पूरी अत्तहियात पूरा, ये नहीं कि आपने ट्रांसलेशन पढ़नी है. एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड रिगार्डिंग, कोई दुआ है, कोई शुक्रानी की बात है, कोई तस्बीह है, अल्लाह से कोई आपने बात करनी है, तो वो नमाज है इसलिए. और हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि जैसे वो नमाज से आप सलाम फेरने के बाद जब हाथ उठाते हैं तो असल में दुआ वो है नहीं, वो जो अत्तहियात वाला हिस्सा है वो है ही दुआ पूरा, बेसिकली वो दुआ है. इसके अलावा भी आप नमाज सलाम फेर के दुआ मांगे, लेकिन दैट इज द प्लेस यू स्पीक इन योर ओन लैंग्वेज. पूरी नमाज देखा जाए तो दुआ है. जी बिल्कुल, नमाज एक दुआ है. कुछ ऐसे ट्रेडिशंस मैंने देखे हैं फ्रॉम द सऊदी वुमेन इन द मॉस्क, जी, कि जब फर्ज नमाज हो जाती है तो वी आर यूज्ड टू सेइंग द सुन्ना आल्सो. हाँ जी, तो वो जो है वो जगह भी बदल लेते हैं और फिर वो बैठ के पढ़ती है. सऊदीया में. न्यूयॉर्क की मस्जिद. अच्छा, इस्लामिक सवाल दैट आई कैन नॉट कमेंट जी, वो कोई उनका कोई पर्सनल हो सकता है वजह हो. नफल नमाज आप बैठ के पढ़ तो सकते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज अप टू यू. बेहतर है कि आप खड़े होकर पढ़ें, लेकिन अगर आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो दैट चॉइस दैट यू हैव. ऑल्दो रिकमेंडेड तो ये है कि आप खड़े होकर पढ़ें अनलेस देयर इज सम प्रेसिंग नीड. नफल नमाज या सुन्नत नमाज वैसे भी ये ऑप्शनल है, यानी आप पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ें तो यू आर नॉट लायबल. यानी असल नमाज जिसके लिए आप लायबल है वो आपकी फर्ज नमाज है. वो फजर की 2, जोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3 और इशा की 4, दैट्स इट. इसके अलावा वो आपकी अपनी मर्जी है, चाहे सुन्नत हो, चाहे मौक़दा हो, गैर मौक़दा हो, नफिल हो, वितर हो, ये सब नफिल है. बेसिकली फर्ज नमाज है जिस पे आपका पूछ होनी है. टेंशन इधर उधर ना जाए. एक फॉर्मूला तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको पता हो कि इन 5 जगहों के अलावा आप अपनी जुबान में भी नमाज पढ़ सकते हैं तो आपकी अटेंशन जरा रहेगी. दूसरा, जरा सा ऊंचा बोलें,
नमाज के जो अल्फाज हैं ताकि आप सुन सकें। तो अब हम पता है दिल में पढ़ रहे होते हैं ना, तो दिल के में पढ़ने में आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, लेकिन अगर आप इफ यू मूविंग योर लिप्स जस्ट सफिशिएंट कि आप वो खुद सुन सकें, तो दैट इज समथिंग। और फिर जाहिर है कि बाकी जो नमाज जो आप अरबी में पढ़ रहे हैं उसका तर्जुमा अगर आपको आता हो, लेकिन अदर देन दैट मैं आपको ये बताऊं कि ये हम सब का एक चैलेंज है। और हज़रत उमर अपने बारे में ये कहते हैं कि मैं अक्सर नमाज में जंगे कादसिया में सफ़े सीधी कर रहा होता था, यानी उधर जो जंग लड़ी होती थी, मैं कहता था ऐसे तुम यहाँ खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ, टेलिंग अस कि भाई ही हिमसेल्फ इन स्पाइट ऑफ बीइंग क्लोजर टू द कंपेनियन, उनके बस में भी नहीं था कि जो उनका काम था वो उन पे सवार रहता था। तो इस वजह से ये हम सब का एक चैलेंज है, लेकिन एज आई सेड चंद चीजों को अगर हम ट्यूबलेस लिखा है जी बातें पढ़े आप जी जी आदत हो जाता है और फिर दिमाग में आता है कि चलिए हम यहाँ पहुंचे जी ऐसा हो जाता है। उसको फिर से पढ़ लें हाँ दोबारा पढ़ लें जी। 3 दफा पढ़े और मैंने जब ये किया 2 दफा 3 दफा तीसरी बार मैंने बिल्कुल क्लियर सारा मेरा टेंशन मिलता हाँ क्योंकि आप जब करेंगे तो आपको फिर हाँ बिल्कुल ठीक है जी। It's like- पता ही नहीं चलता आजकल जो है कि 4 पढ़ रहा है कि 5 पढ़ रही हूँ या हाँ अगर आप भूल जाएं, देखिए अगर आप भूल जाएं तो बस सलाम फेर के सजदा साहब कर लीजिए, या नमाज के दौरान भी आप सजदा साहब कर सकते हैं। सजदा साहब का मतलब है 2 दफा डोंट रिमेम्बर कि मैंने कुछ किया हाँ। पढ़ के हाँ ऐसा हो जाता है। मतलब देखें उसमें ये है कि जो कुछ भी आपको याद जितना भी मतलब होता है ना कि सारा तो नहीं ना भूला होता, कुछ आपको यकीन होता है इतना तो मैंने कर लिया, तो इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है। अगर आपको नमाज के दौरान याद आ जाए कि भाई फलां चीजें मेरे से रह गई हैं, अगर उनको आप मेकअप कर सकते हैं, यू कैन डू इट विद इन द प्रेयर, तो आप कर लें और सजदा साहब कर लें। और इफ यू आर नॉट एबल टू मेक देम अप, यानी उनको आप रीडू नहीं कर सकते, तो बस सिर्फ सजदा कर लें। 2 रकात पढ़ ली या 3 पढ़ ली या उसका देखिए ना, आपको अगर फर्ज कीजिए कि आपको 3 रकात के बाद आपने सलाम फेर लिया, आपको याद आया कि मैंने 3 पढ़ी है, 1 रकात दोबारा पढ़ लें। और अगर आपने 5 पढ़ ली है तो तब भी आप सजदा साहब कर लें, दैट्स इट, क्योंकि आप 5 को 4 नहीं बना सकते जी। Anywhere in the Quran where it says कि नमाज की माफी नहीं। नमाज के बारे में ये जरूर है कि उलट बात बयान हुई है कि जो लोग जहन्नुम में जाएंगे तो उनसे जब पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया, तो उनमें से वो जवाब देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। यानी ऐसे बयान हुआ है, ये नहीं कहा गया, मतलब ये कहा गया कि जहन्नुम में ना ले जाने वाली जो चीज थी, तो जब उनसे पूछा जाएगा कि व्हाट ब्रॉट यू हियर, तो उन्होंने कहा जी कि हम वो लोग थे कि जो Where भी हियर कि हर चीज की माफी है नमाज की नहीं है। वो एक क्लीशे इसलिए बन गया है कि इसकी इंपॉर्टेंस तो है, तो इस वजह से ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक चीज का जबान से इजहार करें, आप अमल में वो चीज ना लेके आए, तो ये एक एक्सप्रेशन है ना अल्लाह ताला को एक मानने का, तो कमी तो रह जाती है। अब वो कितनी कमी हो और अल्लाह ताला क्या उसका मुआवजा करे, दैट इज वेरिएबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स कि एक आदमी सरकश हो जाता है, कहता है मैंने करना ही नहीं, मैं इसको सही समझता हूँ लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, तो ये तो बहुत बड़ी सरकशी है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग इसको और तरह से लें, तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह मियां को फैसला करना है। लेकिन बहरहाल कुरान मजीद में ये है कि जो लोग जानते बूझते नमाज को छोड़ते हैं, उनके बारे में ये था कि उनका जी वी आर द वंस, इफ वी हैव लैंडेड हियर देन दिस इज व्हाट वी वर डूइंग। रोजे की तो कोई माफी नहीं। इस लिहाज से कि नहीं, रोजा अगर आपने नहीं पढ़ा नहीं रखा तो आप बाद में रखेंगे। अगर आपने जानते बूझते इसका इनकार किया, अगेन दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू जस्टिफाई बिफोर गॉड। नहीं वो तो और चीज है, वो तो मैंने अभी बताया ना, उसमें तो यू जस्ट किसी को आप रखवा दीजिए या चैरिटी में दे दें, दैट इज यू नॉट लाइबल जब कर ही नहीं सकते। लेकिन जब तक हाँ जी 5 बजे नमाज का है जी। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि 5 बजे नमाज है, फिर आई थिंक जिन्होंने घर पहुंचना है उनके पास बेरली इतना टाइम होगा। अक्सर जो रोजे छूटते हैं जी। उनका क्या किया जाए? हाँ देखिए अगर तो बहुत ही ज्यादा हैं अल्लाह से बहुत ज्यादा नहीं, ने तो शुरू किए तो वही कोई हफ्ता 10 दिन या जी जी कुछ फ्यू दोबारा नहीं रखे, ठीक है, अब तो रखने शुरू किए तब तो क्या जितना भी आप रख सकते हैं जी। देखिए जहां अगर आप रख सकते हैं तो फिर रखने चाहिए जी, और बस एक आहिस्ता आहिस्ता एक शुरू कर दें कि भाई कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे जी। अच्छा जी मैं यहाँ पे सेशन एंड कर रहा हूँ ऑनलाइन लोगों के लिए। हमारे जो Q&A था जी, दिस वाज जस्ट फॉर पीपल हु आर अटेंडिंग,
تو آپ لوگوں نے جس نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں تو دیر از another session at night 10 PM آپ سوال اس میں کر سکتے ہیں.